تشریف رکھو جی سارے حضرات بیٹھے. بہت شکریہ. آج لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں. میرا مزاج اور میری طبیعت آپ احباب جانتے ہو کہ ہر محفل دے اندر اپنا نظریہ پیش کرن والا خطیب ہاں اور الحمدللہ نظریہ بھی مہر و رضا والا. الحمدللہ نظریہ مہر و رضا والا اور نظریہ امیر المجاہدین والا. جس طرح اسی اپنے مسلک نال غداری نہیں کر سکتے اسی طرح اسی اپنی اس تحریک نال بھی غداری نہیں کر سکتے. میں جملہ رپیٹ کر رہا. شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے. اسی اہل سنت و جماعت جس طرح عبادت اللہ رسول واسطے کرنے ہاں ساڑی سیاست دا معیار بھی دنیا دار نہیں بلکہ اپنے سرکار نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساؤنڈ آلیا کڑکا سٹیج بڑا بھرپور ہو گیا جناب تے سارے نے خطابات بھی ہونے. میں صرف دو پیغام دیونے ایک اپنی ذات نے اعتبار نال اور ایک تڑے حوالے نال. سنگیوں مختلف سیاسی پارٹیاں نہ وجود اس شہر نے اندر موجود ہے. لوگاں نے دھڑے قائمان لوگاں نے سیاست گراؤنڈ نے اندر موجود ہے. لیکن ہونو وقت نہیں رہا کہ کوئی آکے جناب میری ووٹ فلاں ملک واسطے، میری ووٹ فلاں نواب واسطے، فلاں سرمایہ دار واسطے. پہلے گلاں ہو رہی ہیں ہون گل ہو رہے. سردار اصغر صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے، ملک امانت خان راول بھی آ گئے، شاہ صاحب بھی آ گئے. مصمم ارادہ کرو باقی پاکستان جانے تے پاکستان بناونے والے جانن. پنڈی گھیرنی سرزمین چوں پاویں بلدیاتی الیکشن ہوون، پاویں جنرل الیکشن ہوون، پاویں ضمنی الیکشن ہوون، پنڈی گھیرنی دھرتی جو آواز آونی چاہیے نہیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ حکم صاحب بیٹھو تشریف رکھو. اور یہ گل ذہن وچ رکھو مجبوریاں ہر بندے نہیں اور نہیں گل پہ تو سب تو زیادہ مجبور مسجد را امام ہے. شاہ جی یہ بلا تشریف رکھو. دو گلا سنو ذرا میں نہیں مجبوری میں تقریر کر کے نکل ویسا جی. زیادہ مجبور مسجد را امام ہے. سب تو پہلے وہ ایک کمیٹی ہے جواب دے وے، پھر اپنی وہ مقتدیاں نی صفحہ
جواب دے وے پھر وہ سارے محلے جتھے جتوں تک اس جنازہ نکاح پڑھاونا وہ ہر وقت مجبور بیٹھا ہوا تساں گل سمجھ نہیں آئی جیڑا سب تو زیادہ مجبور ہے وہ مسجد نہ امام تے خطیب اگر میدان چے تے تو تے روزی کمانا اپنی محنت نال میں پورے پاکستان ہی بہنا تقریرہ کرن لوگ خطیب امام بڑے پریشان ہیں کہ یہاں مسیدیوں کٹ دیتا نے کیوں ان کا قصور کیا ہے ای لبیک آلے نے میں آقا پتو رکھیا نو ٹیمنے نہیں دے رہے تو لگ پتا ویسی ہاں ہو سکنا کوئی میری طرح آ بنجے اپنی خطابت چمکاون ہو سکنا کوئی ایسا بھی شامل ہو بنجے جس نہ مطمئن نظر کوئی اور ہوئے لیکن اسان نقصان پہنچی لیکن جیڑا حضور نے نائے تھے حضور نے وجہ نال اپنی ووٹ اور اپنی پرچی تحریک لبیک دیسی میں اسا دل نہیں اتھا گرائیاں نال پہ آکھنا اس نے پتا قیامت والے دن لگ سی جدو دیونے والا خدا ہو سی دیوانے والا مصطفیٰ ہو سی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور دوسری اپنی ذات نہیں جیڑی گل ہے ہو سکنا میں ساری موقع تے نظر نہ آویں لیکن جس طرح تحریک لبیک نال کل ہے نا آج بھی انجا سارے ذمہ دار تشریف فرماؤ جس طرح تحریک لبیک نال محبت بابا جی نے زمانے کی تھی وہ محبت ہونے اور انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکنی کوئی رشتہ داری آڑے ساریاں شیعہ تھلیں بلکہ سارے تو زیادہ قریبی شے ہونی اولاد قربان کر سکنے ہیں گھر بار لٹا سکنے ہیں لیکن نظریہ امیر المجاہدین نہ جھٹلا سکنے اس تو ہی ساڑا اعلان ہے انشاءاللہ ہر میدان اندر ہر مار کے اندر وہ میں ایک شروع شعر پڑھا اگر اجازت دے ہوتے بات سنا دیں لفظ خود امکان میں آ جاتے ہیں لفظ خود امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں ہم تعارف کے محتاج نہیں زمانے میں ان کی نسبت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں اور بات ناموس رسالت کی اگر آ جائے ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ رضا المصطفیٰ چشتی صاحب اپنے مواعظ اسنا سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے تو آپ کے خطاب کے دوران ہمارے سٹیج کی بہت ساری شخصیات زینت بنی ہیں میری مراد حضرت پیر سید حسین احمد شاہ عبدانی آپ کو اس مبارک تقریب میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پیر سید طاہر شاہ صاحب آپ کے تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید پیر سید توصیف شاہ صاحب حمدانی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع اٹک آپ بھی تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ کوکب صاحب تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید اور ہمارے اس علاقے کی جان ہماری پہچان ملک امانت راول صاحب سابقہ امیدوار حلقہ پی پی فور آپ بھی تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہمارے ضلع اٹک کی جانی پہچانی شخصیت سردار اصغر علی خان صاحب نائب امیر ضلع اٹک تحریک لبیک پاکستان
آپ تشریف لائے اور حضرت علامہ قاری سخاوت حسین نقشبندی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، آپ بھی تشریف لائے۔ تمام احباب کو اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم یوسی شرکی کے تمام عہدیداران کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم سب کا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ قاری سخاوت حسین نقشبندی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی طرف سے تحصیل کے پی پی 4 کے جملہ ذمہ داران کی طرف سے، عہدیداران کی طرف سے، اس یوسی کے جملہ ذمہ داران کو اور جملہ کارکنان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ نے محنت کی، وقت نکالا اور آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پہ دفتر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نام کے تصدق سے جس لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہمارے بھائی حضرت علامہ فدا حسین چشتی صاحب جو کہ امیر ہیں سیوسی کے، اور آپ کے ساتھ جملہ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں، جملہ عہدیداران، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ چونکہ یہ ہمارا ایک سیاسی جلسہ بھی سمجھ لیں اور ہم سیاسی دفتر کا افتتاح بھی کر رہے ہیں۔ صدر رضا المصطفیٰ صاحب نے بات چھیڑ دی اور آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی انشاءاللہ امیر تحریک لبیک ضلع اٹک مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب آپ بھی پہنچنے والے ہیں، تو نماز عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ صرف ایک بات کہہ کے بات جو ہے وہ سمیٹ دوں گا اور انشاءاللہ باقی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی اور اعزاز کی بات ہے، ہم لوگ جو ہے وہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور سیاست کے ساتھ ساتھ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں آپ سب لوگ ایک ایسے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں، پچھلے الیکشن میں بھی ہم اکٹھے کھڑے تھے اور ایک بات تھی کہ نہ ہم گلی کے لیے، نہ نالی کے لیے، نہ سڑک کے لیے، کسی غرض کے لیے نہیں، ہم نے ووٹ پول کر دیا، اپنا ایک مشن تھا، اس نظریے کو ہم نے ووٹ پول کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ قیامت تک ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، نالی گلی پکی ان کی بھی کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ بھی دھکے کھا ہی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اور ان سے اب جب کہا جائے کہ جناب ساریاں پکیاں ہو گیا نالیاں اور ساری گلیاں پکیاں ہو گیا تو وہ پریشان ہیں، لیکن لبیک والوں کے چہرے تب بھی خوشی سے پھولے ہوئے تھے، آج بھی پھولے ہوئے ہیں، مرجھائے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم نے نالی کو ووٹ نہیں دیا، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ووٹ دیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور ہم نے ابھی جو وقت ہمارے پاس بچا ہے، جذباتی ایک سلسلہ چلتا رہے گا، خطابات بھی ہوتے رہیں گے، لوگوں کے جذبات کو ہم بلندی پہ لاتے رہیں گے، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے جہاں جہاں ہماری باڈیاں نامکمل ہیں ہم نے فی الفور انہیں مکمل کرنا ہے، یوسی سطح پہ بھی اور یوسی سے نکل کے پھر ہر گاؤں، ہر وارڈ، ہر گلی تک ہم نے پہنچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایک ڈھانچہ مضبوط سے مضبوط جو ہمارے پاس بلدیات سے قبل وقت موجود ہے، ہمارا کارکن ہر گلی میں موجود ہو اور اس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہو کہ فلاں ہمارا کارکن فلاں گلی تک موجود ہے۔ اور شہر والوں نے تو پچھلے الیکشن میں بھی کمال ہی کر دیا تھا اور اس الیکشن میں تو بہت ساروں کو ابھی سے خواب آ رہی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ شہر والے اس بار پھر انشاءاللہ حضور کی وفا میں پچھلے سال بھی صف اول میں تھے اور اس سال بھی انشاءاللہ یہ صف اول میں دکھائی دیں گے ہمیں۔ اور پھر میں صرف ہلکی ایک بات کہہ جاؤں، فرق دیکھ لیں دونوں کی مشن میں۔
ایک شخص ہے فواد چودھری، وہ پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ امان صاحب وفا کرتا رہا، ابھی جو 3 سال ہو گئے وہ عمران خان کے ساتھ وفا کر رہا، ٹھیک ہے، ادھی وفا کر رہے ابھی 3 سالوں سے۔ اچھا، ان پورے 3 سالوں میں جو میں نے دیکھا میڈیا کو ملک صاحب، اس میں مجھے ایک ہی موقع ملا جس میں اسے اس وفا کا جواب کیسے ملتا ہے وہ دیکھنے کا وقت تھا۔ یہ ابھی ہمارا گزشتہ دھرنے میں جب مفتی منیب صاحب بھی بیٹھے مذاکرات کے لیے، دیگر علماء بھی بیٹھے مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا جناب ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بھونکنے کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے نا، اسے اٹھانا پڑے گا۔ یہ بیٹھے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، یہ بیٹھے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اور بات آگے نہیں چلے گی۔ اب یہ 3 سالوں سے وفا کر رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اب وفا کا جواب چاہیے تھا اسے۔ پی ٹی آئی والوں، تم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا کہ عمران نے کہا کہ تو دفع ہو جا، تو بیٹھے تو بات نہیں بنتی، تو دفع ہو جا۔ اب وہ اٹھا۔ میں یہ کہتا ہوں فواد چودھری، کاش تو محمد کے وفاداروں سے وفا کرتا، کاش تو رسول اللہ کے نوکروں سے وفا کرتا، کاش تو ایسوں سے وفا کرتا کہ جو مفادات کی سیاست نہیں کرتے، جو یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اس کا تعلق خدا کے ساتھ کتنا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ کتنا تھا۔ اور جنہوں نے یہ دیکھا، جنہوں نے حضور کے ساتھ تعلق کو استوار کیا، اور جنہوں نے اس لہجے میں کی، وہ پھر مفادات نہیں دیکھتے، وہ پھر بندے کی ذات کو ضرور چیک کرتے ہیں۔ یہ کس جگہ کھڑا تھا، کہاں کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہے۔ دوستو، ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور جو بابا جی کہا کرتے تھے کہ حضور کا دین جو ہے انشاءاللہ تخت پہ آئے گا، وہ وقت آ گئے۔ ہم پچھلے بار بھی انشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ تھے، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار پھر انشاءاللہ بہترین کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری یوسی کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری سخاوت حسین نقشبندی، سرپرست اعلیٰ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع اٹک، اپنے مواضع حسنت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو احباب گرامی، مجھے بھی اسی حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، فواد چودھری کے حوالے سے، کہ وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا، تو اس میں پہلے وقتوں میں، اب تو کنویں ختم ہو گئے نا، یعنی پہلے وقتوں میں کنویں ہوتے تھے، تو کسی جگہ پہ کتا کنویں میں گر گیا تو لوگ، شریعت کا بھی حکم ہے کہ اتنے 200 250 300 ڈول نکالو، پانی پاک ہو جائے گا، تو لوگ پانی نکال رہے تھے ڈولوں کے ساتھ، تو کسی اللہ کے ولی کا گزر ہوا، کسی بزرگ کا گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جناب والا کنویں میں کتا گر گیا ہے تو پانی نکال رہے ہیں، ہم اتنے ڈول نکال چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے بتاؤ کہ کنویں سے پانی تو نکال رہے ہو، لیکن کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب والا، کتا تو بھی نہیں نکالا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کتے کو نکالو تب پانی پاک ہوگا۔ جب مفتی صاحب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ یہ جو 2 کتے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نبو تھا، دوسرا شیخ رشید تھا، یہ دونوں کتے جب تک باہر نہیں نکلیں گے ہمارے آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں کتوں کو اس وفا کرنے والے نے اس کے ساتھ وفا کر رہے تھے، جب دونوں کتوں کو اس نے باہر نکالا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مذاکرات بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ نے تحریک لبیک پاکستان کو زبردست کامیابی سے امکنار کیا۔ Ya Rasul Allah
میں اب حضرت علامہ سید طاہر شاہ صاحب ہمدانی آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب سید طاہر شاہ صاحب ہمدانی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یہ خوبصورت اسٹیج علماء کرام سے سجا ہوا ہے اور قبلہ والد گرامی کی تشریف فرما ہے. بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس عظیم غلام نے جس عظیم مشن پر کائنات عالم میں مسلمانوں کو بیداری کا رنگ دیا ہے، مسلمانوں کو محبوب مصطفیٰ سید الانبیاء شافع روز جزا کے مبارک راستے کا راہی بنایا ہے، جس مرد حق مرد درویش نے ایک پنڈی گھیب کو نہیں پوری کائنات عالم کے تمام مسلمانوں کو فکر مصطفیٰ کی رمزیں دی ہیں. اگر قبلہ بھائی سخاوت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ہارے نہیں ہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں راسخ العقیدہ ہے. ہم ہار سکتے ہی نہیں ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ ہم ہار سکتے ہی نہیں ہیں. کیوں کہ جس نے جگایا ہے اور جس کے لیے جگایا ہے اور جو راہ فکر بتائی ہے وہ فکر در مصطفیٰ کی ہے اور وہ راستہ راہ مصطفیٰ کا ہے اور وہ مشن اسلام کا ہے. اس مشن کے لیے قبلہ امیر المجاہدین نے ہم سب کو کھڑا ہونے کا ڈھنگ سکھایا ہے. بہت سارے آستانے، بہت سارے پیران عظام. میں اکثر اسٹیجوں میں یہ بات کہتا ہوں، علماء موجود ہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت سارے علماء، بہت سارے اہل علم جو ابھی تک اس خوبصورت اسٹیج کی کلی بننے سے محروم ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اس خوبصورت پھول کی کلی وہی بنے گا جسے حضور کی محبت کا حقیقت میں رنگ سمجھ آئے گا، اسے سمجھ آئے گا. قبلہ امیر المجاہدین کی آج ایک بات کہی ہوئی، جب بھی سنتے ہیں تو دل تڑپتا ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور فکر عجیب ہو جاتی ہے کہ یار اس مرد حق کا ساتھ ان کی زندگی میں کثیر لوگوں کو نہیں ملا. آج سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ مرد حق بڑی پیاری بات کہتا تھا. لوگوں آؤ محبوب مصطفیٰ کے دین متین کی خدمت کے لیے. آپ خود ہی فرماتے تھے کہ جب میں نے قافلہ محبت کو پکارا، کوئی کہتا تھا کہ یار ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے، کوئی کہتا تھا ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، کوئی کہتا تھا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا سب مل جائے گا، حضور کا ہو کر تو دیکھو، حضور سے وفا کرتے تو دیکھو. اور واللہ قبلہ امیر المجاہدین کا یہ گھر ہے، یہ قبلہ امیر المجاہدین کی جگہ ہے. ہم لوگ اور آپ نے پنڈی گھیب ہائی اسکول میں یہ بات جملہ کہا تھا اور الحمدللہ ہم ان کے گھر والے ہیں. گھر والے کبھی اپنوں سے بے وفا نہیں کرتے اور بے وفائی کبھی گھر والوں نے سیکھی نہیں ہے. یہ اصول ہے معاشرے کا. اور ہم بابا جی کے اپنے گھر والے ہیں. ہمیں کوئی بتائے یا سمجھائے یا سکھائے یا نہ سکھائے، ہمیں یہ بات سمجھ ہے کہ خود بابا جی ہمیں کہہ گئے ہیں
کہ میں نے ساری زندگی تقریریں سنائی ہیں، لاہور والوں کو وفا کی ہے میرے اپنے گھر والوں نے، اور یہ بات ہمیں عیا ہے، ہم نے صرف ان کے کانوں تک بات پہنچانی ہے کہ جو ہر دوسرے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کبھی گلی، کبھی نالی، کبھی بجلی، کبھی کن چیزوں کے بارے میں بتاتے رہے۔ ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانا ہے، ہم نے انصاف دلانا ہے، ہم نے ان مظلوموں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ آج عدالت کیا کر رہی ہے؟ حضرت انڈیا کی عدالت بولے کہ مسجد گرا دو، اور اب پاکستان کی عدالت بھی بولے کہ مسجد گرا دو۔ یہ میں کسی غیر کی جگہ نہیں، ہمارے میڈیا کی بات ہے، سب نے سنا ہے کہ مسجد کو گرا دو، اللہ کے گھر کو گرا دو۔ یہ بات ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے کیونکہ انصاف دینے والے خود انصاف کو بیچ رہے ہیں، انصاف کو بیچا جا رہا ہے۔ اور قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی، قبلہ امیر المجاہدین کا مشن، آپ کی زندگی کا طرز عمل، آپ کی زندگی کا وتیرہ یہی ہے کہ پاکستان کی ساری دھرتی میں حضور کے غلام کھڑے ہو جائیں، حضور سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور قبلہ رضا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مجبور ہیں ہم لوگ، اور یہ بات سچ ہے۔ یہ محراب و منبر ہی کے وارث جانتے ہیں کہ مساجد کو کس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے اسی علاقے کی بات بتاتا ہوں کہ میں خود ایک دوست کو جانتا ہوں، حضرت مختصر سی تنخواہ، کسی مزدور جو مزدوری کرتا ہے نا سارا دن، اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے ان حضرت کی۔ دوستو، ان حضرت کی اتنی مختصر سی تنخواہ، اور تنخواہ لینے کے بعد بھی ان حضرت میں صرف ایکسیڈنٹ ہوا، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے ان کو مسجد سے نکال دیا گیا کہ آپ 2 نمازیں پڑھانے کے لیے آئے، پھر بھی ان حالات میں بھی حضور کے غلام کھڑے رہے ہیں، اور ابھی تک کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ روز عدالت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ان خوبصورت علماء کے اس خوبصورت مشن پر جو قبلہ امیر المجاہدین ہمیں لگا گئے ہیں، تا دم حیات ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہمارے مہمان خصوصی اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مخدوم ذوالفقار حیدری، امیر تحریک لبیک ضلع اٹک، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی یوسی شرکی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اپنے مہمان کا